پھر وہ کہتے ہیں کہ اصولی جو ہیں شرائط اصول پہ بحث کرنے والے محدثین فی قبول ذالک منہ معرفتاً معاصرت ہی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین ہیں ان کی بات بھی مانی چاہیے۔ ثم بین مرتبتہم، پھر اس کے بعد عراقی نے اگلے شعر میں رحمہ اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بیان کیا اور فرمایا کہ وہم کلہم باتفاق اہل سنت ما حکاہ ابن عبد البر، ابن عبد البر نے جو یہ کہا ہے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل تھے، تو اہل سنہ کا قول یہی ہے عدول۔ وَإِن دخلوا فی الفتنة نظراً الی ما اشتہرت عنہم من المعاصر الجمیلہ، دیکھو ان میں سے جو سیدنا معاویہ اور علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان ساری چیزوں میں کسی طرف بھی گئے، ہم اہل السنہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب صحابی ہیں، اس لیے کہ رضی اللہ عنہم ان کے متعلق اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے یہ آیات نازل کی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب کے سب بہترین امت ہو، اللہ نے کہا جسے میں نے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں تمہارے ذریعے ہدایت پھیلے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اللہ نے تمہیں انتہاؤں کے بیچ میں وسط امت پیدا کیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر جا کے ان کے ایمان کو پہنچاؤ، اس کی گواہی دو۔ تو جنہیں اللہ گواہ مقرر کر رہا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہ کے فتنوں میں پڑ گئے لہٰذا ان کی عدالت ساقط ہو گئی؟ نہیں، ایسے نہیں۔ وَلِقَوْلِهِ، اور ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کا دفاع اس لیے بھی کرتے ہیں، یہ اصل میں رد ہے معتزلہ اور شیعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس قابل والعیاذ باللہ نہیں سمجھتے کہ وہ دین کو پھیلانے والے بنے۔ وہ کہتے ہیں فقط اہل بیت اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور ان اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ پانچوں افراد، 6، 8، 9 ہیں، ان کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ اہل السنہ کی یہ جو باتیں چل رہی ہیں، اصل میں عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر قاضی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بٹوین دا لائنز رد کر رہے ہیں شیعت۔ کہتے ہیں وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، ہم اس وجہ سے بھی انہیں عادل مانتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی عدالت کی بحث اہل سنہ میں اور اہل تشیع کے درمیان میں ہے، وہ نہیں مانتے، لہٰذا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا قول ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، خلافت راشدہ دلیل نہیں ہے۔ کوئی صحابی کچھ کہے نہ، جب تک کوئی حدیث اہل بیت سے اہل تشیع تک نہ پہنچے وہ مانتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ، خواہ اہل بیت ہوں خواہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ، کسی کی بھی صحیح حدیث ہم تک پہنچے گی ہمارے لیے دلیل ہے، وہ حجت۔ سمجھے؟ اہل تشیع کا اور ہمارا اختلاف، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو والعیاذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، اور ہم کس پہ قائل ہیں؟ قرآن کی یہ آیات ہیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ تم ان 2 آیات کے بعد بھی دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لا تسبوا اصحاب، کبھی میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہنا۔ والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اور اس کو خدا کی راہ میں پیش کرے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، کہ جو تم صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد آنے والے ہو نا، یاد رکھو تمہارا آدھا کلو، آدھا سیر جو
اور آدھے کا بھی آدھا یعنی ایک پاؤ جو یہ میرا صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تم احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اسے لے آؤ، اللہ اس سے اتنا خوش نہیں جتنا ان کے آدھا پاؤ سے خوش۔ مزے کی بات سنائیں، آگے بھی دیکھ لو پھر بات کرتے ہیں۔ رواہ الشیخان، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ وقولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 آیات لائے، پھر ایک حدیث لائے، پھر دوسری حدیث لا رہے ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ سے۔ کل پورے ذخیرہ حدیث میں ہمیں جو علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں پر امت کو اللہ کا واسطہ دیا۔ ماں کبھی گھر میں کہے اللہ کا واسطہ ہے یہ کام نہ کرو، باپ کبھی کہے کہ ہاتھ جوڑتا ہوں نہ کرو۔ یا صحیح ترجمہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ 2 کام کبھی نہ کرنا۔ ایک فرمایا تقدیر پہ بحث نہ کرنا، اور ایک فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، دیکھو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنا لینا۔ یہ جو نیا ٹرینڈ چلا ہے نا، آپ نے کبھی غور فرمایا ہے؟ خاموش صرف سنو، جو اپنے ماننے والوں کو، پیچھے چلنے والوں کو، عمر نے یہ کہا، ابو بکر یہ کہتا تھا، عثمان کے دور میں ایسے ہوا، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، عمر علی عثمان کا ایسے نام لیتے ہیں جیسے ولیعذ باللہ وہ ان کی طرح کے لوگ۔ یہ ان بے ادبوں کی زبان سنو۔ اور ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا تھا، جب بخاری میں یہ حدیث آئی نا کہ لو فاطمہ بنت محمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کا ارتکاب کر دیتی، لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا اس کا ترجمہ کیجئے، ہم نے یہی ترجمہ کیا، تو کانوں کو ہاتھ لگائے اور فرمایا توبہ، ایسے تھوڑی ترجمہ کرتے ہیں، یہ بے ادبی۔ ڈانٹ پڑی، تنبیہ ہوئی، فرمایا کہ یہ ترجمہ کرو کہ اگر صاحبزادی صاحبہ بھی یہ کر گزرتی تو ان پہ شرعی حد نافذ کی جاتی۔ جو ہم نے پڑھا تھا وہ اس ادب احترام کو سکھاتے تھے، اور ان کی بک بک سنو۔ عمر کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، دیکھو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید نہ کرنا۔ فمن احبہم، جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہ، وہ میری وجہ سے تو محبت کرتا ہے ان سے، وہ میرے ہی تو بچے ہیں، میرے ہی تو صحبت میں رہ کے بڑے آدمی بنے ہیں، میری محبت کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کیسے ممکن تھا کہ سابقون الاولون کا ذکر آ جائے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا تو ہم بغیر ان کا ذکر کیے آگے گزریں؟ ایک طرف رکھو مثنوی کو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وَبِحُبِّي أَحْبَّهُمْ، جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں نا، وہ میری وجہ سے ہی تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتا ہے، اصل میں اس کے دل میں میری نفرت ہے، اس نفرت کی وجہ سے مجھ پہ تنقید نہیں کرتا، ان پہ کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جتنے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں نا، ان کے دل میں مرض ہے،
یہ دلوں کی بات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، انہیں تو خبر ہوتی تھی کہ نہیں، انہیں بھی نہیں خبر ہوتی، ان پہ وہی آتی تھی۔ وہ ایک اصول کی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے اصل میں نفرت کرتا ہے، اور مجھ سے نفرت کی بات کر نہیں سکتا، ان کی نفرت ان پر تنقید کرتا ہے ظالمانہ۔ اور جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری جماعت اور اس گروہ سے بھی محبت کرے گا۔ ومن اذاہم فقد اذانی، لوگوں جو کوئی میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ در حقیقت مجھے ہی تکلیف پہنچاتا ہے۔ ومن اذانی، اور جو مجھے تکلیف میں مبتلا کرے گا، فقد اذى اللہ، وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ ومن اذى اللہ، اور جو کوئی خدا کا دشمن بنتا ہے، فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے اور دردناک عذاب دے۔ یہ روایت ترمذی میں آئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا یہ مرتبہ بیان کیا ہے۔ وکیل اللہ بحکم بعدالت، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک کے دور میں کہیں چلے گئے تھے، اس فتنے میں، ان مشکلات میں گر گئے تھے، وقعت من حین مقتل عثمان کل جمل و صفین الا بعد البحث عنہ لأن احد الفریقین فاسق، تو جو بھی یہ دو گروہ میں تھے، ان میں سے کسی ایک سے کبیرہ گناہ تو سرزد ہوا ہی، لیکن کبیرہ گناہ جو سرزد ہو گیا، کیا اس کی وجہ سے یہ صحابیت ان کی باطل ہو جائے گی؟ ایسے نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ کل کو یہ چیزیں ہوں گی، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہوں۔ تو جب اللہ ہی کو کچھ نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں پہ حکم لگانے والے، والعیاذ باللہ۔ وقیل یقبل الداخل فیہا اذا انفرد لأن الاصل العدالہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اصل چیز ان کی عدالت کا ساکت ہونا نہ ہونا، اور صحیح بات یہ ہے کہ تحسیناً للظن بہم وحملاً لمن دخل فی الفتنة علی الاجتہاد، اس سارے عرصے میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں جو جس طرف کو بھی گیا ہے، اس پہ بعد میں آنے والی امت نے جو کچھ کہا ہے وہ اجتہاد ہے۔ ولا التفات، اس پہ ابن کثیر کا حوالہ دوں۔ ابن کثیر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ معتزلہ شیعہ ان سے بدتر ہے۔ معتزلہ پھر بھی کچھ انسان تھے، یہ تو بالکل ہی اس سے بدتر ہے۔ فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اچھے ہیں، الا من قاتل علیٰ، مگر وہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں آئے تھے وہ سب کے سب والعیاذ باللہ پٹری سے ہٹے ہوئے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں قول باطل مرذول مردود، ان کا یہ اصول شیعہ کا، اور جس اصول پہ وہ پوری امت میں گمراہی پھیلاتے ہیں، ہمارے نزدیک جھوٹ ہے، ہمارے نزدیک وہ بالکل ناقابل اعتبار ہے، اور مردود بات بکتے ہیں، مردود اصول قائم کرتے ہیں۔ ہم بالکل اس کی تفریق نہیں کرتے کہ کون صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور کون معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ یہ سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، ہم کسی کے متعلق بھی بری بات نہیں کہتے۔ ابن الانباری نے بڑی اچھی بات کہی، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ اس طرح کی بات انہوں نے بھی لکھی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات کو،
عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ کی کتابوں میں روایتیں بیان ہوئی ہیں نا، ولا التفات الی ما یذکرہ اہل السیر، سیرت لکھتے لکھتے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تنقید کی ہے ان کی بات نہیں سننی چاہیے۔ فإن اکثرہ لم یصح، چاہے کتنی کتابوں میں نقل ہو، سب کی سب درست نہیں باتیں۔ یہ تاریخ ہے جو کسی نے لکھی، کسی نے کوئی روایت، کسی نے کوئی روایت، اس کی نہیں ماننی چاہیے۔ وما صح، پوری طرح تنقید کر کے بحث کر کے ان روایات کو الگ الگ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی روایت تمہیں صحیح مل جاتی ہے اور اس میں صحابی رضی اللہ عنہ کی کوئی غلطی ہے، فَلَهُ تَعْوِيلُ الصَّحِيحِ، تو اس کا صحیح مصرف تلاش کرو۔ یہ ہے سمجھنے کا فرق، جو بالکل آغاز میں کہا تھا نا۔ یہ ہے وہ فرق۔ وما احسن قول عمر بن عبدالعزیز، یہ دونوں جملے جو نقل کیے ہیں نا قاضی صاحب نے، کمال کی، قاضی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دیکھو اصول کی بات سمجھو، صحابہ رضی اللہ عنہ کے اختلافات میں علی، معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، اس پہ نہ زبان کھولو اور اس پہ عمل کرو جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلافت ملی اور ان سے باتیں کی گئیں تو انہوں نے کہا بھئی تلک دماء، یہ خون تھے، طہر اللہ منہا سیوفنا، اللہ کا شکر ہے ہماری تلواریں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے رنگین نہیں ہوئی۔ ولا نخضب بہا السنتنا، ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور ہماری تلواریں صحابہ رضی اللہ عنہ کے خون سے رنگین نہیں ہوئی، آج ان کے بعد ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کے بارے میں پاک رکھیں۔ ایسی اچھی بات ہے بھئی، تم سے کوئی اللہ نے حساب لے لینا ان چیزوں کا۔ ہاں اہل سنہ کا عقیدہ وہ آ جائے گا، وہ اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے۔